صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی ساری توجہ یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ جنگ خندق بھی یہودیوں کی سازش کا نتیجہ تھی۔ اگر حدیبیہ سے پہلے یہودیوں پر حملہ کیا جاتا تو مکہ کے قریش بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیتے، لیکن حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مکہ والوں کے ساتھ 10 سال تک جنگ بندی ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ یہودیوں کو سبق سکھائیں۔ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ خیبر کا قلعہ عرب کا مضبوط ترین قلعہ تھا۔ عرب زیادہ تر ریگستانی تھا، لیکن خیبر ایک زرخیز علاقہ تھا۔ وہاں باغات اور بہت سی فصلیں ہوتی تھی جنہیں پورے عرب میں فروخت کیا جاتا تھا۔ یہودی اپنا سارا پیسہ خیبر کے قلعوں میں جمع کرتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ مسلمانوں نے خفیہ طور پر خیبر پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی، لیکن مدینہ کے منافقین نے خیبر کے یہودیوں کو پہلے ہی خبر دے دی، صرف 1500 مسلمانوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، تم اسے آسانی سے ہرا دینا۔ یہودیوں نے اس خبر کو ہلکے میں لیا کہ مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ ایک دن یہودی اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج سامنے کھڑی ہے۔ وہ فوراً چیخنے لگے کہ محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور بھاگ کر قلعے میں چھپ گئے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھا۔ خیبر کے قلعے 2 حصوں میں تقسیم تھے، ایک حصے میں 5 اور دوسرے میں 3 قلعے تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے خیبر کے ایک بڑے قلعے پر حملہ کیا، لیکن کوشش کے باوجود وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کو لگا کہ شاید میں ہوں، شاید میں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا سوائے اس دن کے میں نے پوری زندگی میں کبھی لیڈر بننے کی خواہش نہیں کی۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو چھوڑ کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا۔ حضرت علی نے خوش ہو کر کہا کہ میں ان یہودیوں سے آخری دم تک لڑوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر کوئی ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے تمام اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی فوج لے کر قلعے پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ اس قلعے کا سردار مرہب تھا جو عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، لوگ اس سے لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مرہب نے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا تو حضرت علی مقابلے میں آئے اور اسے آسانی سے شکست دے دی۔ پھر زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ یہودی بھی پورے جوش سے لڑ رہے تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور ان کے مذہب میں بھی جنت اور شہادت جیسے تصورات موجود تھے۔ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کے اگلے قلعے میں چلے گئے۔ اس جیت کے بعد حضرت علی پورے عرب میں ایک بہادر سپہ سالار کے طور پر مشہور ہوئے اور یوں پہلا قلعہ فتح ہوا۔ دوسرا قلعہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے 3 دن تک کوشش کی، لیکن یہودیوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا۔ آخر کار مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور ایک زوردار حملہ کیا تو یہودی اس قلعے کو چھوڑ کر اگلے قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا قلعہ بھی کئی دن تک فتح نہ ہوا، حالانکہ مسلمان ان کے پینے اور کھانے کا سامان بند کر چکے تھے۔ پھر ایک یہودی جاسوس نے مسلمانوں کو آ کر بتایا کہ یہودیوں نے پرانے وقتوں میں اپنے قلعے کے نیچے خفیہ راستے بنائے تھے جن سے اب وہ پانی لا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ان خفیہ راستوں کو بند کر دیا، جس کے بعد یہودی قلعے سے باہر نکل آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جو بھی سامنے آتا صحابہ اس کا بہادری سے مقابلہ کرتے۔ اس طرح 3 قلعے فتح ہونے کے ساتھ چوتھا قلعہ بھی آسانی سے فتح ہو گیا اور یہودی اپنے 5ویں اور آخری قلعے میں بھاگ گئے۔ یہ قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا اور بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ جو بھی اس قلعے کے قریب جاتا یہودی اس پر تیروں کی بارش کر دیتے، اسی لیے یہودیوں نے اپنی فیملی اور سارا پیسہ اسی قلعے میں رکھا ہوا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے یہودیوں کے پاس زیادہ دولت رہی ہے۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ انہوں نے جانوروں کو ڈھال کے طور پر سامنے کیا اور قلعے پر بمباری شروع کر دی، جس سے قلعے کی دیواریں ٹوٹنے لگی۔ بہت کوشش کے بعد قلعے کی ایک دیوار گر گئی، جس سے مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا۔ یہودی اپنی فیملی اور سارا سونا چاندی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسرے حصے میں جو 3 قلعے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں خیبر فتح ہو گیا۔ یہودیوں نے ہار مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ خیبر میں جو بھی پھل اناج پیدا ہوں گے ان کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دینا ہوگا۔ یہودیوں نے خوشی سے یہ شرط مان لی۔ خیبر سے مسلمانوں کو بہت سونا اور چاندی ملا، مال اتنا تھا کہ مسلمان غریب سے امیر ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار ہمیں خیبر سے پیٹ بھر کر کھانا ملا۔ جن مسلمانوں نے
مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، انہوں نے جو ادھار لیا ہوا تھا وہ سارا واپس کر دیا۔ خیبر کی فتح نے مسلمانوں کی غریب قوم کو عرب کی سب سے طاقتور قوم بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، عرب میں اتنے یہودی آئے کہاں سے؟ اور مکہ میں یہودی کیوں نہیں تھے؟ سارے یہودی مدینہ اور اس کے آس پاس کیوں رہتے تھے؟ یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے۔ سبسکرائب